قرآن حکیم کے 27ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الواقعہ ہے. ذرا اللہ کی وحدانیت کے مضمون کو دیکھیں، کتنے حسین اور حقیقت پر مبنی پیرائے میں اللہ نے صرف 4 سوالات کیے ہیں. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. دوسرا سوال ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اور تیسرا سوال ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اور چوتھا سوال ہے افرأیتم النار التي تورون اانتم منشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. وہ مادہ منویہ جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے اس کو انسان کی شکل تم دیتے ہو یا اس کی تخلیق ہم کرتے ہیں؟ اس مضمون کو اپنے ذہن کے پردوں پر پھیلائیے اور یہ دیکھیے کہ جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے لوگوں تک یہ بات یقین و اذعان کے ساتھ پہنچ چکی ہے کہ 1 سیکنڈ کے اگر 1,00,000 حصے کیے جائیں، 1 سیکنڈ کے اگر 1,00,000 حصے کیے جائیں اور 1,00,000ویں حصے میں انسان کی تخلیق میں جو سیلز ایک مقام سے دوسرے مقام میں جا کے لگتے ہیں، اگر 1 سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ اس کے منتقل ہونے میں تاخیر ہو جائے تو انسان کا چہرہ بگڑ جائے، انسان کی آنکھیں خراب ہو جائیں. وہ سیل ایک مقام سے دوسرے مقام پہ فٹ ہو رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں اگر تاخیر ہو جائے انسان کے پیر بیکار ہو جائیں، انسان کی عقل خراب ہو جائے، انسان کے ہاتھ پیر بیکار ہو جائیں. کیا رب کائنات نے سوال قائم کیا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں تحریک اسلامی کا بدترین مخالف عاص بن وائل بتہائے مکہ کے قبرستان سے ایک مردہ انسان کی بوسیدہ ہڈی لے کر بارگاہ رسالت مابعد صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوا. آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. حیات بعد الممات کا فلسفہ آپ انسانوں کو پیش کرتے ہیں. قرآن کی 3 تعلیمات میں جو تیسری بنیادی تعلیم ہے وہ عقیدہ آخرت کی ہے. یہ انسان کبھی مرا تھا، یہ اس کی بوسیدہ ہڈی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو مسل کر اس نے پھونک ماری اور یہ سوال کیا کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاص بن وائل نے اس بوسیدہ ہڈی کو اپنی چٹکی سے مسل کر اور فضا میں بکھیر کے جب یہ پوچھا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، تو رب کائنات نے جبریل امین کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. یہ ہمارے سامنے آ کے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. ونسی خلقا، پورا جواب اس جملے کے اندر موجود ہے. یہ سوال تو بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ عورت کا رحم جو چاروں طرف سے پیک ہو گیا تھا اس میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا. یہ سوال بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ عورت کے رحم میں پتھر کے دانت کدھر سے پہنچے. یہ سوال بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے یہ ناخون کا مٹیریل اندر کدھر سے پہنچا، یہ بالوں کا مادہ کدھر سے پہنچا. اپنے ذہن کے پردے پر تفصیل پھیلا کر قرآن کا یہ جواب دیکھیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. میرے محبوب آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا. افرأیتم ما تحرثون. ایک کسان ایک بیج کو لے کے کھیت میں جاتا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ پہلے ہوگی، پیکنگ بعد میں ہوگی. آپ دنیا کی کوئی کمپنی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہمارے یہاں پیکنگ پہلے ہے مینوفیکچرنگ بعد میں ہے. لیکن اللہ کی قدرت کو یہ انسان کیسے جانے، اس کی وحدانیت پر یقین کیسے لائے. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار.
اسے چھوا نہیں جا سکتا، وہ جسم سے اور زمان سے اور مکان سے ما وراء الورا ہے، اس کے کلام کو بغیر واسطے کے سنا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو پہچانے کیسے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ چیزوں کی پیکنگ پہلے کرتا ہے، مینوفیکچرنگ بعد میں ہوتی ہے، یہی سے اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک سنترا آپ کے ہاتھ میں ہے، اوپر موٹا سا چھلکا ہے، اس کا ذائقہ اتنا خراب ہے کہ انسان اس ذائقے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ اوپر کا ذائقہ اتنا خراب جس رزاق نے کیا ہے، اس کی مصلحت یہ ہے کہ کوئی زہریلا کیڑا اپنا زہر میرے بندوں کے وٹامن سی کی غذا میں داخل نہ کر دے۔ چھلکا آپ نے ہٹایا تو اندر آپ کو جال نظر آیا، وہ جال کس نے بنا اور کب بنا؟ وہ جال آپ نے ہٹایا، اس کی قاشوں کو نکالا، رس ابھی بھی نہیں ٹپکا۔ انسان کے بدن میں سیلز ہیں، ان کو چاہیے وٹامن سی، کس رب نے ان قاشوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بوتلیں سجا دی، اور ہر چھوٹی بوتل میں پیک رس ہے، رس۔ آپ نے اس قاش کو بھی کھولا، جب تک وہ بوتل نہیں ٹوٹے گی، جب تک آپ اس کی سیل نہیں توڑیں گے، جب تک وٹامن سی کا رس آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کون ہے کہ جس نے پیکنگ پہلے کر دی، مینوفیکچرنگ بعد میں ساری ہو گئی؟ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ ایک کسان بیج لے کے جاتا ہے اور کھیت میں ڈالتا ہے، رب کعبہ کی قسم کسان کو نہیں معلوم کہ وہ بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا، آڑا گرا ہے یا ترچھا۔ وہ کسان زمین کے اندر بیج کو ڈال کر اور زمین کو برابر کر دیتا ہے۔ یہ پیکنگ ہو چکی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوگی؟ کون ہے وہ کہ جو سب سے پہلے اس بیج کو سیدھا کرتا ہے، جس کی کوپل اوپر نکلنی ہے؟ اگر زمین کی تاریکیوں میں اور زمین کی تہوں میں اس بیج کو کوئی سیدھا کرنے والا نہ ہو تو اس کا پودا زمین میں دھس جائے، اس کا پودا دائیں بائیں چل پڑے۔ کوئی ہے ضرور جو زمین کی تاریکیوں میں اس بیج کو سیدھا کرتا ہے۔ وہ بیج سیدھا ہو گیا، اس کی کوپل پہلے اوپر آئے یا اندر جائے؟ طبقات الارض کا مطالعہ کیجئے، زمین کے نباتاتی نظام کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کوپل اوپر بعد میں نکلتی ہے، پہلے ایک کھوا نکلتا ہے جو زمین کی تہ میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس رب کا نظام یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا بعد میں کرتا ہے، اس کی غذا کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ وہ بیج انسانوں کی غذا بعد میں بنے گا، پہلے اس کو بھی غذا چاہیے۔ رب کائنات اس کے اندر سے وہ جڑ نکالتا ہے جو زمین کی تہ میں داخل ہو کر غذائیت کو حاصل کرتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر سے نرم و نازک کوپل نکلنے والی ہے۔ اس نرم و نازک کوپل کو زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر کون نکالتا ہے؟ اگر یہ دعویٰ ہے کہ اس کوپل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کے سینے کو چاک کر دیتی ہے تو کوپل اپنے ہاتھ میں لیجئے، اس کو زمین میں دوبارہ داخل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس معمولی سی پنکھڑی میں اور اس معمولی سی کوپل میں رب کعبہ کی قسم یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے باہر آئے۔ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ علامہ اقبال نے بھی اسی انداز کا سوال کیا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ یا فرائیتم ما تحرثون کو ہی علامہ اقبال نے اپنے انداز میں نظم کیا ہے، بڑے طویل اشعار ہیں اس مضمون پہ ان کے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ کہاں سائیکلون اٹھتے ہیں اور کس پانی سے یہ بادل تیار ہوتے ہیں؟ وہ سمندروں کا پانی جو بے حد نمکین ہے۔ اس پانی میں اتنا نمک کس نے بھر دیا اور کیوں بھر دیا؟ اگر پانی میں اتنا نمک نہ ہوتا تو بحری مخلوق جب اس کے اندر مرتی تو کتنا تعفن پیدا ہوتا، کتنی بدبو پیدا ہو جاتی، انسانیت کا وجود خطرے میں آ جاتا۔ رب کائنات نے اس پانی میں جس میں بے شمار حیوان موجود ہیں، بے شمار دریائی مخلوق موجود ہے، وہ مرے اس کے اندر لیکن بدبو نہ پیدا ہو، اس کے لیے اس پانی کا نمکین ہونا ضروری ہے۔
اللہ نے اس پانی کو نمکین بنایا ہے، پھر اسی سے سحاب اٹھتے ہیں، سائیکلون تیار ہوتے ہیں، یہ بادل تیار ہوتے ہیں، بے پناہ پانی ان بادلوں کے دامن میں موجود ہے، اتنے وزن کے ساتھ یہ بادل چلتے ہیں یا چلائے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے آنکھیں کھل جائیں گی اور اللہ کی وحدانیت دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے گی، اور قل هو اللہ احد کا مفہوم اور مضمون ذہنوں میں آ جائے گا۔ وہ بادل تیار نہیں ہوئے بلکہ میرے رب نے تیار کیے، وہ بادل چلے نہیں بلکہ میرے مولا نے ان کو ہانکا ہے مردہ زمین کی جانب۔ اب وہ بادل پانی برسائیں گے، اگر وہ سارا پانی ایک ساتھ میں زمین پہ گرے تو زراعت نہیں بلکہ انسانوں کے مکانات زمین دوز ہو جائیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں۔ کروڑوں سجدے رب کائنات کو جو ایک نپے تلے انداز میں نپے تلے قطروں کے ساتھ میں بارش کو اتارتا ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس ذمہ داری کو جس نے قبول کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو سجدہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی رب کائنات ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ اسلام عقل مندوں کے لیے آیا ہے، اور ایمان باللہ وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عقل مندی ہے، اور شرک نہایت پرلے درجے کا پاگل پن۔ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو شرک پاگل پن نظر آئے گا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ عین عقل مندی نظر آئے گی، جس کو قرآن نے کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ تفکر تدبر والوں کا مذہب ہے، یہ عقل مندوں کا مذہب ہے جو وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کیے دیتا ہوں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ جو پیغام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی شکل میں لے کر کے آئے ہیں، اس اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، بلکہ مٹانے والے اس کو قبول کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب